لیکچر نمبر 292، پہلے 91 تھا تو آج 92۔ ہم اس مقام تک پہنچے تھے کہ حجۃ الوداع میں آپ نے یوم نحر یعنی کہ عید والے دن بھی خطبہ دیا، نماز نہیں آپ نے پڑھی ادھر، عید کی نماز حاجی نہیں پڑھے، حاجی عید کی نماز نہیں پڑھتے۔ پھر نبی علیہ السلام نے مینا کے اندر قربان گاہ پر پہنچے اور 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، 63۔ اصل میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اونٹ لائے تھے یمن سے، آپ بھی، تو یہ 100 اونٹ تھے، تو 63 اونٹ آپ نے خود ذبح کیے۔ پھر آپ نے فرمایا سن لو، میں نے تو اپنی جگہ پر یہ اونٹ ذبح کیے نا مینا میں، سارا مینا ہی قربان گاہ ہے، یعنی کہ جدھر تمہارا دل کرے آئندہ مینا میں ادھر تم اپنا جانور ذبح کر لینا، قربانی کر لینا مینا میں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو یمن سے اونٹ لے کر آئے تھے ان کی تعداد 100 تھی، تو بقیہ اونٹ نا حضرت علی نے ذبح کیے۔ اچھا 63 اونٹ کیوں آپ نے ذبح کیے؟ آپ کی عمر مبارک 63 سال تھی، تو ایک سال کی طرف سے ایک اونٹ، سمجھ آئی نا بات، یہ حکمت۔ اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اونٹ کو یہ ذبح کرنے کا طریقہ تھا کہ اس کا بایاں پاؤں نا اوپر کر کے باندھ دیا جاتا، بایاں پاؤں اونٹ کا، تو اس کے گلے میں ایسے چھری مار کے وہ خون کا فوارہ باہر نکلتا دھڑم نیچے، یہ نہر۔ اچھا نہر کہتے ہیں اونٹ کی قربانی کو، کھڑے اونٹ کو، ہاں کھڑے اونٹ کو آپ نے چھری مار۔ حضرت ابن عمر نے دیکھا نا کہ ایک بندہ تھا وہ اپنے اونٹ کو بٹھا کر ذبح کر رہا تھا، تو عبداللہ بن عمر نے اس کو ڈانٹا ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کا طریقہ نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ فرمایا کہ اونٹ کو بائیں اونٹ کو باندھ دیا جائے اونٹ کے، اور اس کے ادھر چھری مار کر اس کے پہلو کے بل اس کو گرایا جائے۔ نبی علیہ السلام نے نا پھر جو اونٹ نہیں ذبح کیے تھے 63، ان میں سے ہر ایک نے ایک ایک بوٹی لی، ہر نئی باتیں ہیں کل کی باتیں، 63 اونٹوں میں سے ایک ایک آپ نے بوٹی لی، پھر آپ نے فرمایا اس کو پکاؤ ہنڈیا میں، سبحان اللہ۔ پھر وہ ہنڈیا میں پکایا گیا، 63 بوٹیاں ہوں گی نا چھوٹی چھوٹی، ہر ایک اونٹ کی ایک ایک نا بوٹی لی ہے، وہ پک گئے تو پھر آپ نے اس ہنڈیا میں سے کھایا۔ ادھر سے کہتے ہیں نا کہ وہ قربانی کا جانور سے آغاز کرنا چاہیے۔ پھر حدیبیہ میں بھی 70 اونٹ آپ نے ذبح کیے تھے صحابہ کرام کے، اور اونٹوں کو روک دیا نا تو کہتے وہ ایسے رو رہے تھے جیسے بچہ روتا ہے کہ ہمیں بیت اللہ جا کر بھی ذبح کیا جا رہا ہے حدیبیہ میں، یہ تو خوش ہے مینا میں نا جانور سارے، تو جب حدیبیہ میں روکا تھا نا تو کہتے ہیں وہ اونٹ رو رہے تھے جیسے اونٹنی اپنے بچے کو نہیں یاد کر کے روتی، اس طرح وہ رو رہے تھے۔ پھر آپ نے ہدایات فرمایا علی اس کے قربانیوں کا گوشت، اس کی کھالیں مساکین میں تقسیم کر دو رسی تک، اور کسائی کو پیسے نقد دینے ہیں، یہ نہیں کھال اٹھا کر اس کو دے دینی ہے، کھال تم لے جاؤ اور ہمیں ذبح کر دو، ایسا نہیں ہوگا۔ عید آ رہی ہے نا، ہو سکتا تھا نا ایسا کہ چلو یہ غریب کو نہ کھال دو تو یہ کسائی کو ہی دے دو، نہیں، پیسے الگ سے اس کو دینے ہوں گے، یہ کھالیں اور گوشت مساکین کا حق ہے۔ پھر آپ نے نا پکایا گوشت اور شوربہ آپ نے پیا اس کا، پھر آپ نے فرمایا علی جہاں قربانی کے جو جانور ہیں اس کی نگرانی کرو، اور ان کے گوشت اور کھالیں اور رسی پالان صدقہ کر دو، اور یہ چیزیں ذبح کرنے والوں کو بطور اجرت نہ دو، پیسے ہم اپنے پلے سے دیں گے، اپنی جیب سے دیں گے۔ پھر آپ کے ساتھ آپ کی بیویاں بھی تھیں،
آپ نے تمام بیویوں کی طرف سے ایک گائے قربان کی، اونٹ آپ نے اپنی طرف سے کی اور بیویوں کی طرف سے ایک گائے ذبح کی ہے۔ تو معلوم ہوا الگ الگ بھی کر سکتا ہے، اپنے نام پہ ان کا بھی، گھر کے جتنے افراد ہیں نا سب افراد کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے، لیکن ایک قربانی بھی سب کی طرف سے کفایت کر دے۔ لیکن آپ نے ادھر نہ گائے ذبح کی ہے، کیونکہ وہ بھی حج تمتع کر رہی تھی نا، انہوں نے بھی عمرہ کیا، پھر وہ کر کے تو حج تمتع کرنے والوں کے لیے اور حج افراد حج قران کرنے والے کے لیے قربانی لازمی، اور حج مفرد کرنے والے کے لیے قربانی واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ پھر سمجھ مسئلہ، جو حج تمتع کرتا ہے نا، یعنی کہ عمرہ کر کے احرام کھول دیا، پھر اس نے 8 ذو الحجہ کو احرام باندھا تو قربانی اس پر فرض ہے۔ اور اسی طرح جس نے حج قران کیا ہے، یعنی کہ احرام باندھ رکھا ہے، تو شکرانے کے طور پر وہ بھی قربانی کرے گا۔ جو حج مفرد ہے، یعنی کہ صرف حج کیا ہے، عمرہ نہیں کیا اس نے، تو وہ نفلی ہے، قربانی وہ کرے یا نہ کرے۔ پھر صحابہ کرام نے 7 افراد کی طرف سے ایک ایک اونٹ ذبح کیا، یعنی کہ وہ لوگ 1,00,000 تھے تو قربانیاں تو کم تھی نا، تو انہوں نے یہ کیا کہ 7 بندوں کو نہ شامل کر لیا۔ اونٹ میں بھی کہتے ہیں نا گائے میں 7 حصے ہیں، اونٹ میں بھی ادھر 7 حصے آ رہے ہیں، 10 کا بھی آ رہا ہے، 10 حصے بھی ہو سکتے ہیں اونٹ میں، زیادہ مشہور 7 ہی ہیں، 7 اونٹ میں اور 7 گائے میں، زیادہ مشہور یہی ہے 7۔ پھر بھی بچ گئے، کئی لوگ نہیں قربانی لے کر آئے، تو آپ نے فرمایا کہ جس نے قربانی نہیں کی اور وہ قربانی کی طاقت بھی نہیں رکھتا، وہ 3 روزے اب رکھ لے اور 7 روزے گھر جا کر رکھ لے۔ 10 روزے رکھنے ہوں گے اس کو، نہیں کر سکا، قربانی نہیں تھی طاقت، روزے تو رکھ سکتا ہے نا، وہ پھر 10 روزے رکھے، 3 روزے ادھر ہی۔ جس نے قربانی کی طاقت نہیں ہے، حج تمتع کیا ہے یا حج قران کیا ہے، قربانی نہیں کر سکتے، لیکن آج کل تو پیسے اتنے لے لیتے ہیں، قربانی اسی میں آ جاتی ہے، 13 لاکھ روپے میں، کیوں جی وہ لے لیتے ہیں، پیسے اکٹھے لے لیتے ہیں قربانی کے لیے۔ روزہ اکٹھے رکھے گا 10 نہیں 3 ادھر ہی، اللہ کے گھر 3 ادھر اور 7 آ کر۔ اپنے گاؤں میں جاتے ہیں۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حلق کروایا، حلق کا کیا مطلب، ٹنڈ کروایا، سر منڈوایا ہے قربانی کے بعد۔ پہلے آپ نے کی رمی بڑے شیطان کو بس، پھر اس کے بعد آپ نے خطبہ دیا، لیکن چلو ہر کوئی تو نہیں خطبہ دے گا، پھر کرے گا قربانی، قربانی کرنے کے بعد کرے گا سر منڈوائے گا، یہ 3 کام، اور چوتھا طواف ہے، وہ جا کر پھر احرام اتار دے گا، ٹنڈ کروا کر نا احرام اتار دے گا، سادہ کپڑے پہن لے گا اور جا کر وہ طواف کرے، یہ حج اس کا مکمل ہو گیا۔ پھر آپ نے نا حجام بلایا اس کو، یہ دیکھے کتنی بابرکت بات ہے، اس نائی کا نام بھی ہے حجام، جسے آپ کی حجامت کرائی نا، معمر نام تھا جس کا، تو آپ نے حجام سے فرمایا یہ میرے بال لو، رکھ لو، پھر آپ نے دائیں جانب سے کہا پہلے یہ ٹنڈ کرو دائیں جانب سے، اس نے دائیں جانب ٹنڈ کی، پھر آپ نے فرمایا یہ بائیں طرف ٹنڈ کرو، پھر اس نے بائیں طرف ٹنڈ کی، پھر آپ نے دائیں طرف والوں کو بھی بال دے دیے اور بائیں طرف والوں کو بھی بال دے دیے۔ پھر آپ نے نا ابو طلحہ کو بھی اپنے بال دیے اور انہوں نے اپنے محفوظ کر لیے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے اپنے بال ابو طلحہ کو دے دیے، فرمایا اس کو لوگوں میں تقسیم کر دو۔ اچھا یہ نا برک نبی علیہ السلام کی حد تک ہی ٹھیک ہے، آپ کی ہر چیز بابرکت ہے، اس کے آگے نہیں چلی کام، بات سمجھ میں آئی کہ نہیں، اس سے آگے نہیں کام چلا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چلو یہ بال جو ہے نا لوگوں میں تقسیم کر دو، انہوں نے پھر یہ بال جو ہے نا لوگوں میں تقسیم کر دی۔
ابو طلحہ کی بیوی تھی ام سلیم، تو انہوں نے بھی یہ بال رکھ لیے اور پھر وہ ان میں خوشبو بھی ڈالتی تھی، بالوں کو خوشبو لگاتی تھی۔ جب آپ اپنے حلق کروا رہے تھے نا ٹنڈ، تو ارد گرد لوگ جمع ہو گئے، ادھر سے بھی ادھر سے بھی ادھر سے بھی،